بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا مقدمہ فی الفصاحۃ والبلاغہ ہے، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم بلاغت کلام اور بلاغت متکلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فبلاغت الکلام مطابقتہ لمقتضى الحال مع فصاحتہ والحال ویسمى بالمقام هو الامر الحاصل للمتکلم على ان یورد عبارته على صورت مخصوصۃ والمقتضى ويسمى الاعتبار المناسب هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة، مثلا المدح حال يدعو لإيراد العبارة على صورة الإتناب، وذكاء المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة الإيجاز، فكل من المدح والذكاء حال وكل من الإتناب والإيجاز مقتضى، وإيراد الكلام على صورة الإتناب والإيجاز مطابقة للمقتضى، وبلاغة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام بليغ في أي غرض كان۔ عبارت ہو چکی ہے، چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ بتا رہے ہیں کہ بلاغت کلام اس کا مطابق ہونا ہے مقتضی حال کے ساتھ ساتھ اس کے فصیح ہونے کے، اور حال اور اس کا نام رکھا جاتا ہے مقام کے ساتھ۔ وہ ایسا امر ہے جو کہ حاصل ہونے والا ہے متکلم کے لیے اس بات پر کہ وارد کرے عبارت کو مخصوص صورت پر، اور مقتضی اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اعتبار مناسب، وہ مخصوص صورت ہے جس پر عبارت وارد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ مدح یعنی تعریف یہ ایسا حال ہے جو بلاتا ہے عبارت کو لانے کے لیے اتناب کی صورت پر، اور مخاطب کا ذہین ہونا یہ ایسا حال ہے جو دعوت دیتا ہے کلام کو لانے کے لیے ایجاز یعنی اختصار کی صورت پر۔ تو لہذا مدح اور ذہین ہونا یہ دونوں حال ہیں، اور اتناب اور ایجاز یہ دونوں مقتضی حال ہیں، اور کلام کو اتناب اور ایجاز کی صورت پر لانا اس کا مقتضی حال کے مطابق ہونا ہے۔ اور بلاغت متکلم ویسا ملکہ ہے کہ قادر ہوتا ہے اس ملکہ کے ذریعے سے کلام بلیغ کے ساتھ مقصود کو تعبیر کرنے پر جس مرضی غرض سے وہ لایا جائے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، بلاغت کی لغوی تعریف ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی ہے، اب یہاں سے بلاغت کلام کی اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں۔ تو بلاغت کلام کے لیے اب سمجھے کہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مقتضی حال کے مطابق ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو کلمات ہیں وہ فصیح ہونے چاہیے۔ تو دو چیزیں ہوں گی تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ والا کلام بلیغ ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ کلام فصیح ہو، وہ فصیح کب ہوگا؟ جب اس کے اندر 6 قسم کی خرابیاں نہ پائی جائیں، جیسے کہ ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے اندر تنافر نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر مخالفت قیاس نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر غرابت نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس میں تنافر کلمات، ضعف تعلیف، تاکید، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو 6 چیزوں سے اگر کلام خالی ہوگا تو کلام فصیح ہوگا، اور اگر کلام فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ مقتضی حال کے بھی مطابق ہے تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ یہ والا کلام بلیغ ہے۔ تو دیکھیں، یہ والی بات کر رہے ہیں، بلاغت کلام اس کا مطابق ہونا ہے مقتضی حال کے، اور ساتھ ساتھ وہ کلام فصیح بھی ہو، یہ دو چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ اس کے بعد اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ بلاغت کلام کی تعریف 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک ہے حال، دوسرا ان میں سے ہے مقتضی حال، اور تیسرا اس میں سے یہ ہے کہ مقتضی حال کے مطابق ہونا۔ تو یہ تینوں چیزیں جب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئیں گی تو پھر بلاغت کلام کی تعریف ٹھیک سے سمجھ میں آئے گی۔ تو اسی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پہلے حال کی تعریف کی ہے، پھر مقتضی حال کی تعریف کی ہے، پھر مطابقت مقتضی حال کے بارے میں بتایا ہے کہ مطابقت مقتضی حال کیا ہوتا ہے۔ تو ایک ایک کر کے تینوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، حال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حال اس کا نام ہے مقام۔ یہ ایک ایسا امر ہوتا ہے جو متکلم کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ اپنے اس کلام میں جس کے ذریعے سے وہ اصل مراد ادا کرنا چاہتا ہے کسی خصوصیت اور نقطے کا اعتبار کرے۔ مثال کے طور پہ جو آپ کا مخاطب ہے وہ زید کے قیام کا منکر ہے۔ اب یہ جو انکار ہے یہ اس بات کا داعی ہے کہ متکلم اپنے کلام کے اندر تاکید لے کر ہے، کیونکہ وہ اپنا معنی مرادی کو جس کلام کے ساتھ ادا کرنا چاہ رہا ہے اس کے اندر تاکید لے کر ہے تاکہ مخاطب کا انکار ختم ہو جائے۔ تو انکار مخاطب یہ کیا ہوگا؟ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حال ہے جس کا دوسرا نام مقام ہے۔ دیکھیں ذرا، یہی والی بات کر رہے ہیں کہ حال اس کا نام رکھا جاتا ہے مقام کے ساتھ۔ یہ ایک ایسا امر ہے جو حاصل ہونے والا ہوتا ہے متکلم کو کہ وہ اپنی عبارت کو لے کر آئے ایک مخصوص صورت پر۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ کا مخاطب وہ منکر ہے قیام کا، تو آپ اپنی عبارت کو ایک مخصوص صورت یعنی تاکید کے اوپر لے کر آئیں تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ حال ہے، یعنی مخاطب کا انکار یہ دعوت دینے والا ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ مقتضی حال کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، مقتضی حال جس کا نام اعتبار مناسب بھی ہے، یہ وہ صورت مخصوصہ ہوتی ہے جس پر متکلم کی عبارت لائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ مخاطب اگر زید کے قیام کا منکر ہے تو یہ جو انکار ہے یہ حال ہے، یہ ایک خصوصیت کا تقاضا کرتا ہے کہ کلام میں تاکید کا اعتبار کیا جائے۔
لہذا تاکید کا اعتبار کرنا اس کو کہا جائے گا مقتضی حال، اور مخاطب جو قیام زید کا منکر ہے اس کے سامنے کلام کو مؤکد لے کر آنا، تاکید کے ساتھ لے کر آنا، یہ کلام کو مقتضی حال کے مطابق لے کر آنا ہے۔ مثال ایک تو کتاب کے اندر دوسری آئی ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ دوسری مثال دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب زید کے قیام کا آپ کا مخاطب منکر ہے، تو اب یہ انکار یہ حال ہے، اب یہ تقاضا کرتا ہے کہ کلام کے اندر تاکید لے کر لائی جائے، تو یہ جو تقاضا ہے اس کو کہا جائے گا مقتضی حال، اور آپ کلام کو اس تاکید کے ساتھ لے کر آتے ہیں، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ کلام مقتضی حال کے مطابق ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں ان زیدن قائم، تو دیکھیں ذرا اب یہاں پہ دیکھیں فرما رہے ہیں کہ مقتضی اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اعتبار مناسب، جیسے حال تھا نا اس کا نام تھا مقام، اسی طریقے سے مقتضی ہے اس کا نام ہے اعتبار مناسب۔ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ مخصوص صورت ہوتی ہے جس پر عبارت وارد ہوتی ہے، جس کے مطابق عبارت کو لایا جانا چاہیے، جیسا کہ مدح، یہ دوسری مثال ہے، اس کو بھی ذرا تھوڑی سی سمجھ لیں جو کہ کتاب کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ مثلا المدح حال یدعو لایراد العبارت علی صورت الاتناب، مدح یعنی تعریف یہ حال ہے، ایک ایسی حالت ہے جو اس بات کی داعی ہے یا دعوت دیتی ہے کہ عبارت کو لائی جائے علی صورت الاتنابی، اتناب یعنی طوالت کے ساتھ۔ وذکاء المخاطب، یہ اگلا مسئلہ بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کا جو مخاطب ہے وہ ایک ذہین اور عقل مند شخص ہے، مخاطب کا ذہین اور عقل مند ہونا یہ بھی ایک حال ہے۔ اب یہ کس چیز کا داعی ہے؟ یہ دعوت دیتا ہے اس بات کی طرف کہ کلام کو آپ مختصر لے کر آئیں، کلام کو طویل نہ لے کر آئیں، کیونکہ جب وہ ذہین اور عقل مند ہے تو اس کے لیے تو مختصر کلام کافی ہے، اس کو طوالت کلام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کلام کا مقتضی حال یعنی اختصار کے مطابق لے کر آنا اور آپ اپنے عقل مند مخاطب کے سامنے مختصر کلام ذکر کرنا، اس کو کہا جائے گا کہ آپ کا کلام مقتضی حال کے مطابق ہے۔ دیکھیں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ذکاء المخاطب، مخاطب کا ذکی یعنی عقل مند ہونا یہ ایک حال ہے جو دعوت دیتا ہے اس بات کی طرف کہ کلام کو لایا جائے علی صورت الاجاز، ایجاز مطلب اختصار کی صورت پر، کہ آپ کلام کو مختصر لے کر آئیں۔ تو اب خلاصہ یہ ہے کہ مدح اور عقل مندی یہ دونوں حال ہیں، اور اتناب اور ایجاز یہ مقتضی حال ہے۔ وَإِيرَادُ الْكَلَامِ عَلَى صورت الاتناب والاجازی، اور کلام کو اتناب کی صورت میں لے کر آنا کس وقت؟ مقام مدح میں، اور اجاز کی صورت میں لے کر آنا کس وقت؟ مقام جب آپ کا مخاطب ذکی ہے، یہ کلام کو مقتضی حال کے مطابق لے کر آنا ہے۔ تو یہ ہوگا بلاغت کلام، جس میں تین چیزیں ہیں، مطابقت کیا ہوتی ہے، مقتضی حال کیا ہوتا ہے، اور حال کیا ہوتا ہے، تینوں کے بارے میں حضرت نے تفصیل سے ایک ایک کر کے بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں بلاغت متکلم کیا ہے۔ دیکھیں بلاغت ایک ایسا ملکہ اور ایسی مہارت ہے جس کے ذریعے سے متکلم کلام بلیغ کے ساتھ اپنے مقصود کو ادا کرنے پر قادر ہو، خواہ وہ کلام کسی بھی غرض سے ہی کیوں نہ لایا جائے، چاہے وہ مقام مدح ہو یا مقام ذم ہو یا کسی اور قبیل سے ہو۔ یعنی متکلم بلیغ وہ ہوگا جس کو ایسا ملکہ اور ایسی مہارت حاصل ہو کہ وہ جس غرض کے لیے بھی کلام کرنا چاہے وہ بلیغ کلام کے ساتھ وہ کلام کر سکے۔ اگر متکلم اتفاقاً بغیر ملکہ اور مہارت کے بلیغ کلام کے ساتھ وہ اپنی بات، اپنا مافی ضمیر کا اظہار کر لیتا ہے تو ایسے متکلم کو متکلم بلیغ نہیں کہا جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ بلاغت متکلم ایسا ملکہ ہے کہ اس ملکے کے ذریعے سے قادر ہوتا ہے، یک قادر ہوتا ہے۔ کون قادر ہوتا ہے؟ متکلم قادر ہوتا ہے۔ یہ جو بہا میں ہا ضمیر ہے یہ اس ملکہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس ملکہ کے ذریعے سے قادر ہوتا ہے۔ کس چیز پر قادر ہوتا ہے؟ مافی ضمیر کی مقصود سے مراد کیا ہے؟ مافی ضمیر، جو اس کے دل میں بات ہے اس کے ادا کرنا ہے، تعبیر کہتے ہیں اس کو ادا کرنا، اس کی تعبیر پر قادر ہوتا ہے کلام بلیغ کے ساتھ۔ یہ غرض کانا، جس مرضی غرض سے بھی وہ کلام کرنا چاہے، تعریف کرنا چاہتا ہے، مذمت کرنا چاہتا ہے، یا اس کے علاوہ تاکید پیدا کرنا چاہتا ہے، جو بھی اس کا مقصد ہے وہ بلیغ کلام کے ساتھ اپنے مافی ضمیر کے اظہار پر قادر ہو۔